اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اپنی چہیتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، جب شہزادی فاطمہ زہرا غضبناک ہوتی ہیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرْضَاهَا، اور جب شہزادی راضی ہوتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ عجیب منزلت ہے، عجب شرف ہے، عجب مرتبہ ہے شہزادی کا کہ جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، ہمارا فہم، ہمارا ادراک نہیں پہنچ سکتا اس مرتبے تک کہ جس کا اعلان اس ارشاد رسول اللہ میں ہو رہا ہے۔ بندگی کی معراج یہ بتائی گئی ہے کہ انسان وہاں پر راضی ہو کہ جہاں پر اللہ راضی، اور وہاں پر ناراض ہو کہ جہاں پر اللہ ناراض ہے۔ یہ ہے بندگی کی معراج کہ جس کے اوپر جو ہمارے انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ جہاں کے اوپر اللہ راضی وہاں بندہ راضی، اور جہاں پر اللہ ناراض وہاں بندہ ناراض۔ اس کو کہا گیا یہ بندگی کی معراج ہے۔ لیکن رسول اللہ یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ راضی ہوتا ہے وہاں شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ ناراض وہاں شہزادی ناراض، بلکہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہیں وہاں اللہ راضی، اور جہاں شہزادی فاطمہ زہرا ناراض ہیں، غضبناک ہیں، وہاں اللہ غضبناک ہے۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عصمت کبریٰ کا درجہ ہے کہ جو ہماری سمجھ سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے عقل سے، ہمارے فہم سے بالا ہے۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے سلسلے میں مختصر تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ نہ کسی کی زبان میں دم ہے کہ شہزادی کے فضائل بیان کر سکے، نہ کسی کی عقل میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے مرتبے کو سمجھ سکے۔ ہم تو بقدر ظرف جتنا سمجھ پاتے ہیں اتنا بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے جو متفق علیہ ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سب سے مشہور لقب شہزادی کا ہے خاتون جنت۔ کوئی مسلمان جب بھی کوئی بھی مضمون شہزادی کے سلسلے میں لکھتا ہے تو یہ لقب ضرور شہزادی کا بیان کیا جاتا ہے، خاتون جنت، خاتون جنت، خاتون جنت۔ اور اس حدیث شریف کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ارشاد رسول کو دیکھا جائے تو ترجمہ کچھ اور ہوگا، ٹرانسلیشن کچھ اور ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کیونکہ اگر یہ ارشاد ہو تو معاملہ مستقبل کا ہو جائے گا، معاملہ فیوچر کا ہو جائے گا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جب قیامت ہو جائے گی، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، جب میدان حشر ہوگا، جب وہاں حساب و کتاب ہوگا، تب وہاں کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جو عورتیں جنت کے لائق ہوں گی وہ جنت بھیجی جائیں گی، جو عورتیں جہنم کے لائق ہوں گی ان کو جہنم بھیجا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہ کوئی عورت جنت میں ہے نہ کوئی عورت جہنم میں ہے۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو ابھی تو جنت میں کوئی عورت گئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جب جنت میں جب عورتیں جائیں گی تو وہاں سردار بنے گی، معاملہ فیوچر کا ہو جائے گا، معاملہ مستقبل کا ہو جائے گا۔ اور رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سردار بنے گی، بلکہ رسول کا ارشاد یہ ہے کہ سردار ہیں۔ معاملہ پریزنٹ ٹینس کا ہے، معاملہ حال کا ہے، مستقبل کا نہیں ہے،
کیونکہ ترجمے میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. رسول نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بلکہ رسول کا کیا ارشاد ہے؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سرداری جنت سے شروع نہیں ہوگی، بلکہ یہیں سے ابتدا ہے سرداری. اور یہاں جو بھی خاتون، جو بھی عورت جنت جانے کی اہل ہے اس دنیا میں، اس کی سردار شہزادی اسی دنیا میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون چاہے کتنی ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اس وقت تک جنت جانے کی اہل نہیں بن سکتی جب تک اسی دنیا ہی میں شہزادی فاطمہ زہرا کی سرداری کو قبول نہ کر لے. یہ ہے مرتبہ جو علماء نے بیان کیا ہے، جو واقعاً ہماری سمجھ و ادراک سے باہر ہے. شہزادی کے سلسلے میں ایک اور مشہور و معروف روایت ہے. میں جتنی روایتیں پیش کر رہا ہوں سب متفق علیہ روایت ہے. صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی تھی، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے. اللہ کے رسول خاتم النبیین، محبوب الہی، کہ جن کے طفیل میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے طفیل میں انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی. ان کے سلسلے میں صحیح ترمذی شریف کی روایت کہ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. اس سے اندازہ فرمائیے کہ اس شہزادی کا، اس خاتون کا مرتبہ کیا ہے. بس یہیں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-3 جملے تمہیداً عرض کرنا ہے تاکہ بات واضح ہو. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اخبارات میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر یہ خبر آئی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے معاہدہ ہوا. مثلا ہندوستان سے امریکہ سے معاہدہ، ہندوستان سے روس سے معاہدہ، ہندوستان سے جرمنی سے معاہدہ، ہندوستان سے ایران سے معاہدہ. تو خبر کیا آتی ہے کہ ہندوستان اور ایران میں معاہدہ ہوا، لیکن جب ہم نے معاہدہ دیکھا تو اس پر صرف 2 دستخط تھے. یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے دستخط، اور جو وہاں کے صدر ہیں حسن روحانی صاحب، ان کے دستخط. تو خبر تو یہ آنا چاہیے تھی کہ منموہن سنگھ صاحب اور حسن روحانی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو، کیونکہ سگنیچر تو انہی 2 کے ہیں. نہ میرے سگنیچر ہے، نہ آپ میں سے کسی کے سگنیچر ہے اس پر. لیکن خبر کیا آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا. یہ جو خبر آ رہی ہے، جبکہ دستخط تو صرف 2 ہیں. تو یہاں پر کوئی بھی کہے گا کہ بھئی اتنی سی بات تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہ جو 2 دستخط کیے انہوں نے ذاتی حیثیت سے نہیں کیے ہیں، بلکہ سربراہ ملک کی حیثیت سے کیے ہیں، سردار ملک کی حیثیت سے کیے ہیں. اور سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہی کو مانتا ہے اس کا وہ عمل قرار پاتا ہے. کیونکہ یہ ہندوستان کے سربراہ ہیں، لہذا ان کی دستخط کا مطلب ہے ہر ہندوستانی کی دستخط. اور وہ ایران کے سربراہ ہیں، لہذا ان کی دستخط کا مطلب ہے کہ ہر ایرانی کی دستخط. اس کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. تب حدیث شریف اعلان کر رہی ہے کہ اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. جو سرداری کو تسلیم کرتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ ہمارے رسول کس کے سردار ہیں اور کس کے سربراہ ہیں. تو ہم کن کا نام لیں؟ بس مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے رسول وہ ہیں جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو جناب ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو جناب موسیٰ و عیسیٰ کے بھی سردار ہیں. اور سردار و سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہی کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. تو جس وقت شہزادی فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، موسیٰ عیسیٰ بھی تعظیم کر رہے ہیں. یہ ہے شہزادی کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ. میں نے کہا کہ میری زبان میں کیا دم ہے کہ شہزادی کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں.
آپ دیکھیں مکمل ترین نمونہ خواتین کے لیے، بہترین نمونہ خواتین کے لیے۔ آپ دیکھیں عام طور سے ہمارے پاس جو جھگڑے آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس تو ہر طرح کے وسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ معلوم کہ شوہر و بیوی آ رہے ہیں اور شوہر کی شکایت یہ ہے کہ صاحب ان کی جو اتنی فرمائشیں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، نہ میری آمدنی دیکھ رہی ہیں، نہ میری تنخواہ دیکھ رہی ہے، وہ فرمائش وہ فرمائش ہے، اور معلوم اسی میں ناچاقی بڑھتی ہے اور خدا نخواستہ کبھی کبھی طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن شہزادی کی زندگی، پوری زندگی، ازدواجی زندگی، کبھی شوہر سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ خود مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ بنت رسول کبھی تو کوئی فرمائش کر لیا کیجیے، کبھی تو کوئی بات، کوئی فرمائش، مگر کبھی شہزادی نے کوئی فرمائش نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ فرمائش کی بھی تو کتنی معمولی چیز کی۔ ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا مولا علی کا تو شہزادی نے کہا کہ علی آپ کا اصرار ہے تو ایک انار لا دیجیے مجھے، ایک معمولی سی فرمائش۔ مولا علی دن بھر محنت مزدوری کی، شام کو ایک انار خریدا شہزادی کے لیے، لے کر چلے، کیونکہ پہلی مرتبہ زوجہ نے فرمائش کی تھی، اور زوجہ بھی وہ زوجہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جو چہیتی بیٹی ہے رسول اللہ، انہی نے فرمائش کی۔ انار لے کر چلے، گھر سے قریب پہنچے تھے، زیادہ دور گھر نہیں رہ گیا تھا کہ ایک کانوں میں کسی مریض کے کراہنے کی آواز آئی، مریض کے کراہنے کی آواز آئی۔ فوراً مولا علی کے قدم وہی تھم گئے، وہی رک گئے۔ یہاں پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مریض کی کراہ سن کر اگر علی کے قدم وہاں پر نہ رکتے تو علی اپنی نگاہوں میں علی نہ رہتے، وہی قدم تھم گئے، جا کر دیکھا کہ مریض ہے، عالم مرض میں کراہ رہا ہے، بیٹھ گئے سرہانے، اس مریض کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ کیا بات ہے؟ کہ یا علی مریض ہوں، بیمار ہوں۔ کہ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ کہ یا علی اگر کہیں سے تھوڑا سا انار مل جائے تو شاید میرے مرض میں کچھ افاقہ ہو جائے، میرا مرض کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اب کتنی مشکل منزل تھی مولا کے لیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ زوجہ نے فرمائش کی، اور وہ فرمائش پوری کر کے لے جا رہے ہیں، اور مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے انار کھلا دیجیے۔ مولا علی نے انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک انار کا ٹکڑا اس کو کھلا دیا، یہ سوچ کر کہ جو آدھا بچا ہوا انار ہے میں وہی لیتا چلوں۔ اب پھر مولا علی نے پوچھا کہ کوئی اور فرمائش، کوئی اور خواہش؟ کہ یا علی اگر آدھا انار اور مل جاتا۔ اب مجھے بتائیے کہ علی کیا کرے، مولا کیا کرے؟ لیکن وہ آدھا انار بھی مولا علی نے کھلا دیا اس مریض کو۔ اب خالی ہاتھ مولا علی گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا شہزادی کے لبوں میں مسکراہٹ ہے۔ کہا بنت رسول کیا بات ہے، یہ لبوں پر مسکراہٹ کیسی؟ کہا یا علی میں نے تو ایک انار مانگا تھا، فرمائش کی تھی، آپ نے تو پورا تشت بھجوا دیا، آپ نے تو پورا خان بھجوا دیا۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ابھی آپ کے آنے سے چند لمحوں پہلے دروازے پر دق الباب ہوا اور آنے والے نے یہ تشت بھیجا کہ یہ علی نے بھجوائے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے جو خریدا تھا تمہارے لیے وہ تو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے بھجوائے، یہ تمہارے لیے جنت سے بھجوائے۔ مگر یہاں پر رک کر کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعات تو آپ برابر سنتے رہتے ہوں گے، شاید یہ پہلو کچھ نیا ہو جائے کروں آپ کے سامنے کہ ظاہر کہ فرشتہ معصوم ہے، ملک معصوم ہے، ملک جھوٹ نہیں بولتا، مگر یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب علی نے بھجوائے نہیں تھے تو ملک معصوم ملک نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے بھجوائے؟ کیا معاذ اللہ ملک جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا وہ غلط بات کر رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ نہیں، ملک معصوم ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ ملک نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا، علی ہی نے بھجوائے، کیونکہ اللہ کے ایک ناموں میں سے نام علی بھی ہے، لہذا ملک نے وہی نام یہاں پر اختیار کیا۔ ایک علی نے زمین پر اس کی راہ میں ایک انار دیا، اس علی نے پورا تشت بھجوا دیا۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے،
آپ دیکھیں کہ کردار کی عظمت، کردار کی بلندی، شرف اور مرتبہ. جنگ خیبر جب ہوئی ہے اور جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے تو فاتح کون ہے؟ مورخین چھپاتے ہیں، نام نہیں لیتے، لیکن مولا علی نے خیبر فتح کیا. آپ جانتے ہی ہیں کہ 39 دن تک لشکر جاتے رہے مسلمانوں کے، اور خیبر کے دروازے سر ٹکرا ٹکرا کر آ جاتے تھے، اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. مولا علی تشریف لے گئے اور تنہا پورے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا. تو فاتح خیبر ہے مولا علی، کہ جن کے طفیل میں خیبر کی فتح ہوئی. اور شاید ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہوں گے کہ خیبر صرف قلعہ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کی دنیا بھر کا خزانہ یہاں موجود تھا، جس کو آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو ورلڈ بینک کہا جا سکتا ہے، کہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا. کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے صاحب کہ کیا شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین، شیعہ خطبہ کیا کیا قصے سناتے ہیں کہ صاحب اس کا دروازہ ایسا تھا کہ 40 آدمی کھولتے بند کرتے تھے. تو صاحب کوئی ایسا قلعہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کو 40 آدمی کھولنے بند کرے؟ لہذا عجیب قصے اور کہانیاں شیعہ سنایا کرتے ہیں. نہیں، میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خالی قلعہ نہیں تھا جو تعجب ہو کہ اتنا مضبوط و مستحکم اتنا بڑا دروازہ کیسے. وہ خالی قلعہ نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کا خزانہ وہاں موجود تھا. لہذا اگر ایسا مضبوط دروازہ تھا تو قابل تعجب نہیں ہونا چاہیے جس کو علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا. اور وہاں سے جو خزانہ ملا تو روایت میں ہے کہ سونے کے بڑے بڑے ڈلے تھے کہ اس کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا اور کلہاڑیوں سے کاٹ کر مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. وہ مسلمان کہ جہاں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ مسلمان کہ جہاں بچوں کے تن پر صحیح کپڑے نہیں تھے، وہ مسلمان کہ جن کے پاس صحیح گھر نہیں تھے. فتح خیبر کے بعد بہترین لباس آ گئے، فتح خیبر کے بعد بہترین کھانے، فتح خیبر کے بعد بہترین مکان. یہ مولا علی کی اس فتح کا طفیل اور صدقہ کہ سارے مسلمان غنی ہو گئے، دولت مند ہو گئے فتح خیبر کے بعد. لیکن اب واقعہ سن لیجیے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی فاطمہ زہرا انتظار کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہیں کہ جب سارے مسلمانوں کو اتنی دولت ملی ہے تو علی تو فاتح خیبر ہے، انہیں تو خیبر فتح کیا ہے، تو ان کو کیا ملا ہوگا. اس کے بعد مولا علی جب گھر کے اندر پہنچے ہیں تو ہاتھ خالی. اے علی، آپ کو کچھ نہیں ملا؟ آپ تو فاتح خیبر ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنا حصہ لے کر مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر بیوہ اور یتیموں کی ایک بستی کہ جن کے ورثہ جو ہیں وہ اسلام کی حفاظت میں شہید ہو گئے، وہاں ان کی بیوائیں، ان کے یتیم موجود تھے وہاں کے اوپر، ان کے یتیم موجود تھے وہاں کے اوپر. میں نے سوچا کہ سارے مسلمان ان کے گھروں میں بہترین پکوان پک رہے ہیں اور یہاں خاک اڑ رہی ہے، بہترین لباس دوسرے پہن رہے ہیں، یہاں بچے پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے ہیں، یتیم پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے ہیں، سب جگہ بہترین گھر، لیکن ان کے گھروں پر سایہ نہیں ہے. لہذا میں نے جتنا اپنا حصہ تھا سب وہاں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، یتیموں میں بانٹ دیا، بیواؤں میں بانٹ دیا. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر کوئی معمولی کوئی خاتون ہوتی، کوئی معمولی عورت ہوتی، اس کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا رد عمل یوں ہونا چاہیے تھا کہ جب کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب کوئی ان کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو اتنی توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، کیا آپ کی زوجہ نہیں ہے؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ شہزادی نے سنا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی مرض کی کہ پالنے والے تو دلوں کے راز سے، دلوں کی نیت اور مقاصد سے واقف ہے، تو پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میرا بھی ارادہ یہی تھا، میری بھی نیت یہی تھی کہ جتنا مال آئے گا سب غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں تقسیم ہو جائے گا. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اس نیت اور مقصد اور ارادے کو علی نے خود پورا کر دیا. میں شکریہ ادا کرتی ہوں تیرا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں.
یہ ہے شہزادی کا کردار، یہ ہے شہزادی کی سیرت۔ ہاں یہی شہزادی، مسلمانوں نے اس طرح سے ان کی عزت افزائی کی، اس طرح سے توقیر کی کہ گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازے کو توڑا جاتا ہے، شہزادی دیوار و در کے درمیان آ جاتی ہے، شہزادی زمین پر گر پڑتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہی ٹوٹی ہوئی پسلیاں شہادت کا سبب بنتی ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں، تمام جتنے بھی چاہنے والے اہل بیت کے، ان سب کے خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصیت سے جو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہے، ان کی جدہ ماجدہ ان کی جدہ ماجدہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کے سلسلے میں ان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔